السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد فی اول کلامنا، وصلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد فی اوسط کلامنا، وصلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد فی آخر کلامنا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ جزا اللہ عنا محمدا خیر ما جازیت نبیا عن امته، وافوض امری الی اللہ۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اللہ پاک کا احسان ہوا، اس کی محبت کی دلیل آئی ہمارے پاس، اور اس نعمت کا جتنا شکر ادا کریں کہ اس وقت میں وہ ہمیں یاد رکھتا ہے، اور اس کے یاد کرنے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے آگے بٹھا لیتا ہے۔ اس رب کا خاص احسان ہے، فضل ہے، ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے اس بات پر کہ اس نے ہمیں اپنے سامنے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور ہمارے سامنے اس کتاب کو کھول دیا جسے اس نے اپنے نام کے ساتھ منسوب کیا، اور فرمایا یہ میرا کلام ہے۔ اتنی بڑی سعادتوں کی بات ہے۔ آج آپ سے صرف ابتدائی بات کرنے کے لیے یہ کچھ ضروری باتیں ضرور کرنی ہیں آپ سے، کہ ایک تو اس کام کی اہمیت اور عظمت اور فضیلت کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا۔ قرآن کیا ہے اس کو سوچیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا کلام ہے، اپنا نام لگایا، پھر جبریل امین جیسے معزز فرشتے کے ذریعے سے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا، اور لفظ لفظ کر کے قطرہ قطرہ کر کے اتارا 23 سال کے عرصے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لبوں سے ان کو ادا کیا۔ تو سب سے پہلے یہ 3 باتیں اپنا دھیان میں ہم نے رکھنی ہیں انشاءاللہ العزیز، کہ یہ رب کا کلام ہے، جبریل امین نے پڑھا ہے،
محمد مصطفیٰ کے ہونٹوں سے نکلا ہے، تو براہ راست جب ہم قرآن کھولتے ہیں درمیان کے سارے واسطے ہٹا کر جب یہ لفظ ہم ادا کریں تو پہلا خیال یہ آئے، اس کلام کو ہمارے نبی نے بھی ایسا ہی پڑھا ہے۔ یہ بہت خوبصورت خیال ہے، اور جب ہمارے ذہن میں آئے گا انشاءاللہ قرآن کی لذت محسوس ہوگی۔ قرآن میں بہت لذت ہے، بہت مٹھاس ہے۔ یہ محبت، یہ مٹھاس اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس سوچ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو پڑھنے کا لطف آئے گا۔ دوسرا، جب ہم نے بیٹھنا ہے تو بے دلی سے نہیں بیٹھنا۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہو، مہمان ذرا مال و دولت والا ہو، ہم طرح طرح سے گھر کو سجاتے ہیں، لباس صاف پہنتے ہیں، گھر کی ہر چیز کو صاف کرتے ہیں، تو کلام رب ہے، رب کا کلام ہے۔ اس کے لیے بیٹھنے کے کچھ آداب ہیں۔ ہم باوضو بیٹھیں، ظاہری حالت کو سنوار کر بیٹھیں، لباس پاک ہو ہمارا، اور بہت بہتر ہوگا کہ ہم کوئی ایک جگہ مخصوص کر کے وہاں پر سنیں۔ اگر ہم سننے والے ایک ہی بندہ کیوں نہ ہو، ایک جگہ مقرر کریں، اس میں اس کو صاف ستھرا رکھیں، وہاں پر آپ بیٹھ کر قرآن پاک کا انشاءاللہ یہ سبق سنیں، اس کو مخصوص کر لیں، اور مکمل اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا وقت کم لگے لیکن کمائیاں زیادہ کرے، کم وقت میں زیادہ کمانا، یہ ہر انسان کی خواہش ہے، اور یہ خواہش اللہ نے دین میں بھی ہماری پوری کی ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جن میں وقت کم لگتا ہے لیکن اس پہ ثواب زیادہ ملتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں کہ نیت کو خالص کریں۔ نیت ہماری جتنی خالص ہوگی، اور نیت کے خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی رضامندی ہو، کہ ہم یہ سن رہے ہیں، یہ سنا رہے ہیں، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ کچھ وقت نکال کر ہم اپنے پیارے رب کے سامنے بیٹھے ہیں، خالص ہونی چاہیے ہماری نیت۔ قیامت کے دن اعمال ہیں وہ گنے نہیں جائیں گے کہ 10 اعمال کیے، 12 اعمال کیے، وزن کیا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ جتنا عمل میں خلوص ہوگا، ریا سے پاک ہوگا، دکھلاوے سے پاک ہوگا، وزن زیادہ ہوگا۔ اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ کسی کے 2 کام کسی کے 100 کاموں کے برابر ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہم یہاں بیٹھے ہیں، نیت کو خالص کر لیں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کے کلام کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ جو 30 پاروں کا کلام 23 سال میں نازل فرمایا، وہ رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اس لیے بیٹھے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے کہ قرآن کو سننے کا مقصد کیا ہو کہ ہمارے جتنے اعمال بگڑے ہوئے ہیں ان اعمال کو ہم سنوار لیں۔ جس دنیا میں ہمیں ہر چیز کے اندر کوالٹی چاہیے، برانڈ چاہیے، دور چل رہا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک چیز نہیں بھی پسند، برانڈ مہنگا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خریدیں گے، کوالٹی چاہیے ہمیں۔ تو انشاءاللہ اس سبق کو پڑھنے کے دوران، اور اس کا مقصد ہمارا کیا ہو، ہمارے اعمال میں کوالٹی آ جائے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، آج کے بعد نماز نہیں پڑھیں گے، اچھی کوالٹی والی نماز پڑھیں گے۔ ہم ذکر کرتے ہیں تو آج کے بعد صرف ذکر نہیں کرنا، اچھی کوالٹی والا ذکر کرنا ہے۔
ہم نے آج سے پہلے اپنی زندگی میں جتنے بھی رمضان گزارے، روزے رکھے، روزے کیسے رکھے؟ صرف کھانے پینے کا روزہ تھا، باقی آنکھ کا روزہ نہیں، کان کا روزہ نہیں، زبان کا روزہ نہیں، ہاتھ پاؤں کا روزہ نہیں. تو اب ایسا نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. اب ہمیں صرف روزہ نہیں رکھنا، اچھی کوالٹی والا روزہ رکھنا ہے. دنیا کا بھی دستور ہے، یہاں پہ کھوٹے سکے نہیں چلتے، کھرے سکے چلتے ہیں. تو یہی آخرت کا بھی حساب ہے، وہاں کھوٹے اعمال نہیں چلیں گے، کھرے اعمال چلیں گے. تو نیت، ہمارا مقصد، نیت خاص اللہ کی رضا ہو. مقصد ہمارے اعمال میں کوالٹی پیدا ہو جائے، سدھر جائیں، سنور جائیں، خوبصورت ہو جائیں ہمارے اعمال. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آج کل کے حالات کا بھی تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر جو حالات آئے ہیں اور یقیناً ہماری بدکاریوں کی سبب سے آئے ہیں، مگر وہ رب بہت مہربان ہے جو ہمارے گناہوں کے میل کو اس طرح سے دھو دیتا ہے. تو ان حالات کے تقاضے سے بھی اور اپنے بندگی کے تقاضے سے بھی ہم دن میں ذکر اذکار کرنے والے بن جائیں. اور ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ورد رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ درود اور استغفار کا اہتمام. درود شریف کے فضائل ہم نے بہت سے سنے بھی ہیں، معلوم بھی ہیں. وہ ہستی ہے ہی درودوں کے قابل جس کی ذات مبارک پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بھی درود فرمایا. اور استغفار کریں ہم اپنے پچھلے گناہوں پر بھی، اپنی موجودہ حالت پر بھی. دنیا کے حالات کہاں سے کہاں چلے گئے، لیکن ہمارے اعمال میں کتنی ترقی ہوئی یہ ہر انسان خوب جانتا ہے. ہم صبح سے شام بیٹھ کر دنیا کی ایک ایک چیز کو تو کوس رہے ہیں، کبھی حکومتوں کو کوس رہے ہیں، کبھی دنیا والوں کو کوس رہے ہیں. یہ جو معمولی سا فاصلہ ہے ہماری آنکھ اور گریبان کے درمیان کا، اسے ہم نہیں دیکھ رہے، اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہے کہ ہم کتنے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں اور ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں سبق کے لیے بیٹھنے سے پہلے دہرا لیں اور دل کو مکمل خالص کر کے بیٹھیں. دل کو مکمل خالص کر کے بیٹھیں. دنیا کی طرف ہمارا دھیان نہ ہو، توجہ نہ ہو. ہمارا مکمل دھیان، ہماری مکمل توجہ، تو ہمارا مکمل دھیان، ہماری توجہ اس بات کی طرف ہو. اور دھیان لگانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں اگر پنکھا چل رہا ہو اور بجلی چلی جائے تو ایک دم سے نہیں پنکھا رکتا، وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ بند ہوتا ہے، کیونکہ اس کی تاروں میں ابھی وہ کرنٹ جاری ہے. ایسے ہی جب ہم دنیا کے کام میں لگے ہوں گے اور ایک دم سے آگے بڑھ جائیں گے سننے کے لیے یا کسی بھی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، تو دھیان ہمارا دنیا میں اٹکا رہے گا، عبادت میں من نہیں لگے گا، کیونکہ ہمارے دماغ میں ابھی وہ دنیا کے کاموں کا کرنٹ دوڑ رہا ہے. تو عبادات میں اور اسی طرح سے قرآن کے سبق کو سننے کے لیے دھیان لگانے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ سبق سننے سے پہلے اگر ہو سکے تو یہ جو ابتدائی بات ہے اس کو سن لیا جائے دوبارہ، تاکہ نئی سرے سے دھیان ہمارا جم جائے. اور اگر ایسا نہ ہو تو بیٹھ کر 5-10 منٹ کے لیے کوئی ذکر کر لیا، استغفار پڑھ لی اور دل کی توجہ کے ساتھ پڑھا. دل کی توجہ کے ساتھ، یہ جو بار بار دل کی توجہ کہا جاتا ہے یہ بہت اہم چیز ہے.
زبان سے کہنے میں اور دل سے کہنے میں فرق ہے، اور اثر وہ کرتا ہے جو دل سے کہا جائے۔ دوسرا، اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ ہماری نسبت کتنی بڑی ہو جاتی ہے جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ لوگوں یہ مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی عادت کے مطابق یہ جواب دیا کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے، یہ اللہ کو معلوم ہوگا اور اللہ کے رسول کو معلوم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخی اللہ کی ذات ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے بعد سب سے زیادہ سخی میں ہوں، یعنی آپ نے اپنا کہا، اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ سخی میں ہوں، اور فرمایا کہ ان دونوں کے بعد سب سے زیادہ سخی وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ تو نسبت کتنی بڑی ہو گئی ہماری جب ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے بیٹھیں، سننے کے لیے بیٹھیں، سنانے کے لیے بیٹھیں، تو ہمارے درجے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں تمام دنیا سے نکال کر براہ راست اپنے ساتھ اور اپنے حبیب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سننے کے لیے، سنانے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہم میں سے عالم تو کوئی نہیں ہو سکتا، وہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، ہم تو سارے ہی طالب علم ہیں۔ اللہ اس طلب میں ہماری مدد فرمائے۔ تو جب آپ سننے کے لیے بیٹھنے لگیں گے، وضو کریں گے، تو وضو سے فارغ ہو کر آپ جہاں سبق سننے لگے ہیں وہاں تک کا جو یہ راستہ آپ طے کریں گے، تو یہ تو دیکھنے میں مختصر سی جگہ ہوگی، ایک گھر کے اندر ہی ہوگا، لیکن فضیلت کتنی آ جائے گی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ من سلک مسلکا یطلب فیہ العلم سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو انسان کسی ایسے رستے پر چلے جس پر چلنے کا مقصد علم کی تلاش ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، یہی مضمون ہے، من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے لیے مشقت اٹھاتا ہے اس کو میں اپنے راستوں کی ہدایت دے دیتا ہوں۔ تو یہاں بیٹھنا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ سننا آپ کا کمال نہیں ہے، یہ سنانا ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی ہم سے محبت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس محبت کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنے والے، ان فضائل کو اپنے دماغ میں رکھ کر، ذہن میں رکھ کر بیٹھیں اور اس پر شکر ادا کریں اللہ کا۔ انشاءاللہ ہمارے دلوں پر یہ اثر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو ایسی جگہوں کو تلاش کرتے ہیں۔ آپ نے حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی گھر میں کچھ لوگ یا کسی بھی جگہ پر کچھ لوگ قرآن پاک کو سننے اور سنانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ گھر آسمان والوں کو ایسے چمکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں جیسے زمین سے ہم اگر آسمان کو دیکھیں تو ستارے چمک رہے ہیں۔ تو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے یہ زمین کی زینت ہے، یہ زمین کی زینت ہے، اور یہ جو ایک ریکارڈ کی شکل میں آپ کے پاس آواز آ رہی ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں اس نقطۂ نظر سے، آپ کو بہت لطف آئے گا اس بات کے اندر کہ جب میں نے یہ بات ریکارڈ کی تو وقت کوئی اور ہوگا، آپ میں سے جس کے پاس پہنچے گا ہر انسان اپنے اپنے وقت کے مطابق اس کو سنے گا، تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں، بلکہ سارا دن کوئی نہ کوئی اس کو سنتا رہے گا، اتنے میں اگلا دن آ جائے گا، تو سارا دن انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے بہت خاص فضل کر رکھے ہیں اپنے پیارے حبیب کی سنت پر، اور اللہ تعالیٰ جہاں پر اس کے ذکر کرنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ فرشتوں پر فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے سامنے فخر کے لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو بندے میرے ہیں، اپنی دنیا کے کاموں کو بھلا کر میرے لیے فارغ ہو کر میرے سامنے بیٹھے ہیں۔
تو جب ہم قرآن کھولیں یہ فضائل ہمارے ذہن کے اندر ہوں کہ ایسا ہی نہیں ہے قرآن کھولا اور بیٹھ گئے. یہ جب قرآن کھلتا ہے ہم اللہ کے سامنے آ جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان وجدتنی وجدت کل شیء، اے میرے بندے اگر تو نے مجھے پا لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا. وَإِن فَاتَنِي فَاتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا. کتنے حسرت اور افسوس کی بات ہے. اللہ خود ہمیں بتا رہے ہیں یہ دنیا تمہیں تب ملے گی جب میں مل جاؤں گا. جب میں مل جاؤں گا تو یہ دنیا تمہیں ملے گی نعمت کی طرح. جب تم مجھے کھو دو گے تو دنیا تمہیں ملے گی لیکن آزمائش کی طرح. تو ان تمام باتوں کو اپنے دھیان کے اندر ہم رکھ کر سبق سننے کے لیے بیٹھیں اور مکمل پوری زندگی کے لیے یہ ارادہ کریں. ایسا نہیں کہ آج سن لیا اور آگے کی زندگی میں دیکھا جائے گا، یہ بات نہ ہو. انشاءاللہ ہم مکمل اپنی ساری زندگی کا اس کے اندر ارادہ کریں کہ ہم اپنی باقی جو ہماری زندگی رہ گئی ہے ہم اس کو قرآن کو سمجھنے میں گزاریں گے. قرآن کو دیکھیے کہ قرآن کے اندر ہمیں مخاطب جو کیا گیا ہے بہت سے الفاظ آئے ہیں. آپ قرآن پڑھتے ہیں جب آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پہ لکھا ہوتا ہے یا ایھا الناس، کہیں پہ لکھا ہے یا ایھا الذین آمنو، کہیں پہ ہے یا عبادی. تو مختلف الفاظ ہیں. اب جن کو سمجھ نہیں ہے تو یوں ہی پڑھتے جا رہے ہیں، مقصد سمجھ نہیں آ رہا. مقصد کیا ہے اس کا؟ جب اللہ الناس فرماتے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ تمام لوگوں سے خطاب ہے، چاہے وہ مومن ہے، کافر ہے، مشرک ہے، غیر مشرک ہے، ہر قسم کے انسان کا خطاب ہے. جب وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے مومن بندو، پھر خطاب مومن بندوں سے ہے. جب وہ کہتا ہے یا عبادی تو پھر خطاب اپنے گناہ گار بندوں سے ہے. تو جب یہ ہمیں سمجھ آئے گی اللہ ہمیں یہاں پر خطاب کر رہے ہیں، کس انداز میں بلا رہے ہیں، کتنی محبت سے بلا رہے ہیں. وہ گناہ گار کو بھی کہتا ہے میرا بندہ. تو جب یہ سمجھ آ جائے گی ہمیں تو انشاءاللہ پڑھنے میں لطف آئے گا اور اپنے آپ جو ہمارے اتنے گندے اعمال ہیں وہ ہمیں اتنے اعمال نظر آئیں گے اور ہم ان سے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار بھی کریں گے. لیکن یوں ہی پڑھتے جائیں گے تو بات کا فائدہ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ یہ نیتیں ہماری ہوں کہ یہاں پر بیٹھ جانے سے ہم بہت بلند جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں. جب ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں، جب ہم کسی عبادت کے اندر آتے ہیں تو یہ معمولی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ اللہ ہر کسی کو نہیں دیتے، ہر کسی کو نصیب نہیں کرتے. جن سے اللہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ لوگوں نے بارہا سنی بھی ہوگی یہ حدیث، کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا کہ اے اللہ، بندے تو سارے آپ کے ہیں، پھر ان میں سے کچھ جہنمی کیوں ہیں، کچھ جنتی کیوں ہیں، کچھ کافر کیوں ہیں، کچھ مشرک کیوں ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے کہا اے موسیٰ فلاں باغ میں جائیے اور وہاں سے پھولوں کا ایک گلدستہ بنا کر لے آئیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس باغ میں گئے، وہاں سے چن چن کر خوبصورت پھولوں کو اکٹھا کیا اور گلدستہ بنا کر لے آئے. جب گلدستہ بنا کر لائے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ، باغ میں بس اتنے ہی پھول تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب، پھول تو بہت زیادہ تھے، باغ بھرا ہوا تھا، لیکن جو میرے دل کو اچھے لگے، جو میرے دل کو اچھے لگے، ان کو توڑ کر میں نے یہ گلدستہ سجا دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور توجہ سے، غور سے، محبت سے اس جواب کو سنیے گا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ بندے تو سارے میرے ہیں، جو مجھے دل سے اچھے لگتے ہیں انہیں ایمان کے گلدستے میں سجا دیتا ہوں۔ تو یہاں یہ بیٹھنا یہ اس اللہ کی محبت کی دلیل ہے، اور یہ باتیں کرنے کا مقصد بھی یہ ہے ہم قرآن کو ہلکا نہ سمجھیں، ہم یہاں بیٹھنے کو بیکار نہ سمجھیں۔ یہ جو سارا دن ہم بیکار دنیا کے کاموں میں اور سونے اٹھنے میں گزار دیتے ہیں یہ ایک طرف، اور یہ آپ کا آدھا گھنٹہ 45 منٹ 40 منٹ یہ ایک طرف، یہ قیامت کے دن بہت بھاری تلنے والا ہے، اور یہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر وزن کو بڑھانے والی چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہماری نیتیں ہوں، اس کلام کو ہم سیکھیں گے، ہم اس کو سکھائیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھائیں گے، ہم اس کو دل سے پڑھیں گے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پڑھنے والوں کو کہیں گے کہ قرآن شریف پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، تمہارا آخری مقام وہی ہے جہاں تم آخری آیت پر پہنچو گے۔ تو اس بات کو اپنے دل میں سوچئے، جب قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا تو ہمیں کتنا سا قرآن آتا ہے جو ہم پڑھیں گے، جتنا سا آتا ہے وہی ہمارا درجہ ہے۔ اس دن یہ قدر محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی قیامت کی حسرت سے، ندامت سے، افسوس سے اپنے حفظ و امن میں رکھے۔ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کی محبت ہمارے دل میں اتار دے، تو انشاءاللہ ہم اس محبت سے اس کو پڑھیں۔ حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ظاہری کیفیت اپنی، ظاہری صورت اپنی ہم اس کے لیے بنا کر بیٹھیں، ایسے عاجزی سے بیٹھیں، طلب لے کر بیٹھیں، اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھتے ہوئے۔ جب انسان خود کو ضرورت مند سمجھتا ہے وہ اگلے کے سامنے منت بھی کرتا ہے، زاری بھی کرتا ہے، گڑ گڑاتا بھی ہے، اور جو خود کو ضرورت مند نہیں سمجھتا تو وہ اکڑ کے رہتا ہے، اور اکڑ صرف خدا کی ذات کو زیب دیتی ہے، ہم جیسے گنہگار لوگوں کو زیب نہیں دیتی۔ تو ہم عاجزی کے ساتھ بیٹھیں گے، جتنی نرمی کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں کے اندر اتار دے گا۔ تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ بیٹھیں، ہم جو سن رہے ہیں اس پہ عمل کی مکمل کوشش کریں گے۔ تو عمل کی مکمل کوشش کے ساتھ ساتھ یہ بار بار آپ کو فضائل اس لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ، کیونکہ ہم انسان ہیں، انسان لالچی ہے، جب تک اسے کسی چیز کا فائدہ معلوم نہ ہو تو کرنے میں وہ جھجکتا ہے۔ اور جب ہم قرآن سے ملتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں تو نسبت کتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، جیسے آج کل کوئی بھی تہوار ہو، عید کا ہو، شادی بیاہ کا ہو، تو ہم مہنگے مہنگے لباس خریدتے ہیں، مہنگے مہنگے جوتے خریدتے ہیں، آج کل تو لاکھوں تک بات پہنچ گئی ہے، لیکن وہ لباس کتنا بھی پسندیدہ ہو، ہم اسے جب گھر لے کر آتے ہیں تو کبھی بھی اس کو چومتے نہیں ہیں، اس کو بوسہ نہیں دیتے، اپنے جوتے کو بوسہ نہیں دیتے، وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ لیکن ایک چیز ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے لباس سے بچا ہوا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے، یا بازار سے ہم کوئی سستا سا کپڑا لے کر آتے ہیں، قرآن پاک کا غلاف سلائی کرتے ہیں، اس کو پہنا دیتے ہیں، اور جب کبھی بھی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام کی محبت عطا کی اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو جب بھی وہ اس کلام پاک کو اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو بوسہ دیتے ہیں، اور وہ بوسہ لگتا ہے اس کپڑے کو جو ہماری نظر میں معمولی تھا، بچا کچھا تھا، لیکن جب قرآن کے ساتھ لگا تو کتنا قیمتی ہو گیا کہ ہر انسان اٹھانے والا پہلے اسے بوسہ دیتا ہے۔ تو جب ہم قرآن کے ساتھ ملیں گے، جب بڑوں کے ساتھ ملتے ہیں تو نسبتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ دنیا کا بھی دستور ہے، ہمارا کوئی دور دراز کا رشتہ دار ہو لیکن بہت امیر ہو تو ہم سب سے تعارف کرواتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق ثابت کرنا ہمیں باعث فخر محسوس ہوتا ہے، اور اگر کوئی غریب سا ہو تو بہت قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہم اس کو متعارف کرانے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ کلام ہے اللہ کا،
جب اس کے ساتھ ملتے ہیں تو ہماری نسبتیں بہت بڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنی تھی کہ سب لوگ اپنا قرآن پاک اپنے سامنے رکھیں، وہ قرآن پاک جس سے آپ تلاوت کرتے ہیں، اور جو آیت آپ کو لگے کہ اس آیت نے ہم پہ زیادہ اثر کیا ہے، یا اس نے ہمیں جھنجھوڑ دیا ہے، یا یہ ایسی بات ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، تو آپ اس آیت پر نشان لگا کر اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پاس ایک رجسٹر یا کاپی یا فائل کچھ بھی جس پہ آپ لکھ سکیں، اس کے اندر اس سے متعلقہ وہ بات لکھ دیں۔ اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ زندگی میں جب کبھی بھی قرآن پاک کھولیں گے، آپ وہ حصہ نکالیں گے تو یہ سننا سنانا آپ کے ذہن میں تازہ رہے گا۔ اور انسان مر جاتا ہے، اس کی چیزیں اس کی لکھی ہوئی وہ باقی رہتی ہیں۔ جہاں کہیں آپ قرآن کی وہ آیت لکھیں گے، جہاں کہیں آپ اللہ کا نام لکھیں گے، جہاں کہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں گے، ساتھ یہ درود لکھیں گے، آپ تو دنیا سے چلے بھی جائیں گے لیکن یہ لکھا ہوا باقی رہے گا۔ اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب ہم اس کلاس میں بیٹھتے ہیں تو ہم طالب علم ہیں، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی طالب علموں کی لکھی ہوئی یہ جو سیاہی ہے، روشنائی ہے قلم کی، اس کو اور شہیدوں کے خون کو تولیں گے۔ تو یہ جو لکھائی ہے اس کا وزن شہیدوں کے خون سے بڑھ جائے گا، اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ تو یہ لکھنا آپ اس کے ساتھ اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ۔ کوئی اہم بات جو آپ کو لگتی ہے اس کو قرآن پاک پر نشان لگا کر اپنے اس رجسٹر میں، اپنی کاپی میں اس کو نوٹ کر لیں، اس نیت سے کہ انشاءاللہ یہ جس جس کے ہاتھ لگے گا وہ اس سے فائدہ اٹھا لے۔ تو ہم انشاءاللہ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے مرنے سے پہلے موت کی تیاری نصیب ہو جائے۔ ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، وہ بہرحال حقیقت ہے، ہمیں خدا کی ذات سے ڈر لگتا ہے۔ اگر اس حالت میں دنیا سے چلے گئے کہ وہ ناراض ہوا رب، تو وہ ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، وہاں خرید و فروخت نہیں ہے، دوستیاں نہیں ہیں، سفارشیں نہیں ہیں۔ ایک انسان ہے اور ایک اللہ ہے، براہ راست رابطے ہیں، براہ راست حساب کتاب ہے۔ ہر بندے کا اپنا بوجھ ہر بندہ خود اٹھائے گا۔ اللہ ہمارے بوجھوں کو ہلکا رکھے۔ تو انشاءاللہ ان نیتوں کے ساتھ، ان فضیلتوں کو سوچتے ہوئے ہم نے قرآن کے سبق کو سننا ہے۔ یہ ہم ایک محبت کے سفر میں، قرآن کا سفر محبت کا سفر ہے، اس میں اللہ نے ہمیں جوڑ دیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح کا اور تمام انسانیت کی فلاح کا اللہ باعث بنا دے، ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمارے مکمل جسم سے وہ کام لے لے جن کاموں سے وہ ذات عالی راضی ہوتی ہے۔ ہم اس کی مرضی اور محبت والے کام تو نہیں کر سکتے، وہ خود ہم سے ایسے کام لے لے جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے، مکمل محبت سے بیٹھنا ہے سبق کے لیے۔ انشاءاللہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو سبق ہم پڑھیں اس کو دن میں کسی نہ کسی دوسرے انسان سے فون کے ذریعے، جیسے آج کل رابطہ تو فون پہ ہی ہو سکتا ہے، کسی نہ کسی دوسرے بندے تک کوئی نہ کوئی اس کی بات پہنچا دیں، تاکہ یہ سلسلہ ہمارا آگے سے آگے بڑھتا رہے، چلتا رہے۔ اللہ اس کو پھلنا پھولنا نصیب فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ رمضان المبارک کی تیاری بھی ہے۔ رمضان کریم آ رہا ہے جس کو قرآن سے مناسبت ہے۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ دونوں کا آپس میں بہت نسبت ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान पाक का दौर करते थे, मतलब उनको सुनाते थे। तो इंशाल्लाह रमजान में हमारा भी ये दौर जारी रहेगा, उस सुन्नत को जिंदा रखने के लिए कि उस सुन्नत के साथ हम भी जुड़े रहें और कुरान पाक का ये दौर करते रहें। और कुरान का महीना है, उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कुरान पढ़ेंगे अल्लाह की रहमतों को ज़्यादा मुतवज्जे करेगा। कुरान की मिसाल ऐसे समझिए ना, जैसे आपके हाथ में मकनातीस है और इर्द गिर्द बहुत से लोहे की चीज़ें पड़ी हैं, आप वो मकनातीस रखेंगे जैसे ही, तो जहाँ जहाँ लोहा होगा वो फौरन उस मकनातीस के पास आ जाएगा। तो ये जो कुरान है, ये जो जिक्र है, ये जो नमाज है, ये इनकी मिसाल मकनातीस की तरह है। जब इंसान इनमें लग जाता है तो अल्लाह की रहमतें जो हर तरफ बिखरी हुई हैं वो इसकी तरफ खींच के चली आती हैं। और यहाँ बैठना हर आफत और हर बला से महफूज रखता है इंसान को, हर आफत से महफूज रखता है इंसान को। इसका असर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी इंसानियत तक पहुंचाते हैं। तो हम इंशाल्लाह इस मोहब्बत से बैठें, अपने लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह से दुआ करें। जो मुसलमान हैं हम समेत अल्लाह उनको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे। जो गैर मुस्लिम है अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह उनके लिए हिदायत के रास्ते खोल दे। और जिस हालत से हम गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ दे दौर से हम गुजर रहे हैं, अल्लाह इस दौर को अपने रहमो करम से बदल दे। तमाम लोगों के लिए, तमाम लोगों से दुआ की दरखास्त है। इंशाल्लाह आपके साथ एक ताल्लुक जुड़ गया है इस कुरान की वजह से, तो आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारी दुआओं में आप शामिल हैं। और तमाम उम्मत मुस्लिमा, तमाम इंसानियत के लिए दुआएं करिए। और इंशाल्लाह अपने सबक के लिए तैयार रहिए, खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ। पहले सबक में हम मिलेंगे। इन बातों को तब तक अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए, इनको सुनिए, सुनाइए। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ अमन में रखे। जो मोहब्बतें अल्लाह को हमसे हैं, अल्लाह वो मोहब्बतें हमारे साथ इसी तरह से निभा के रखे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।